السلام علیکم. ہائے گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب اچھے ہوں گے. تو ابھی ہو رہے ہیں صبح کے 4 اور میں بھی اٹھ گیا ہوں. میری سحری بھی ریڈی ہے، میری سحری بھی آ گئی. اور اب میں فریش ہوتا ہوں. جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ. تو گائز، ریسٹ کر لی ہے ہم نے اور اب بجے ہیں صبح کے 6:30. اور اب ہم ریڈی ہوں گے اور اس کو چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ اسکول ڈراپ کرنا ہے. اسکول ڈراپ کر کے 2-3 کام ہیں وہ کر کے پھر واپس گھر آئیں گے. پھر آ کر ریسٹ کریں گے ہم. تو گائز، ابھی 10 بجنے والے ہیں. میں بھائی کو چھوڑا تھا، اب اس کو واپس پک کرنے کا ٹائم آ گیا. تو اس کو پک کرتا ہوں جا کر، اور پھر اسے گھر لے کے آتا ہوں. اس کی آف ٹائم ہو گیا ہوگا اسکول کا، میرا ویٹ کر رہا ہوگا وہ. تو میں اسے اسکول سے جا کے پک کرتا ہوں. میں تو ہر بار کی طرح ریڈی ہی رہتا ہوں جانے کے لیے. میں چاہ رہا ہوں یہ کلٹا سے ابھی یہ اسٹریٹ ٹاؤن میں انٹر ہوا. اسٹریٹ ٹاؤن بھی کافی اچھا ایریا ہے یہاں کا. یہاں پر جو ہوا کا نظام ہے بہت ہی اچھا ہے. اس بار کراچی میں گرمی بھی بہت پڑی ہے، اور ایک تو روزہ اوپر سے گرمی اتنی. اب لیکن یہ موسم، یہ جو علاقہ ہے اسٹریٹ ٹاؤن والا، یہ ٹھنڈا رہتا ہے کیونکہ یہاں پر درخت بہت ہیں. تو بس آج گرمی تھی تو پھر اندر سے ہی میں آیا ہوں. مین روڈ سے میں نہیں آیا کیونکہ یہ اندر کا علاقہ ہوتا ہے نا، تو پھر یہ ٹھنڈا ہے. وہاں یہاں اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی اصل میں. یہاں ہر طرف درخت ہی درخت ہے نا، تو اتنی گرمی یہاں محسوس نہیں ہوتی. جتنی یہاں گرمی ہے نا اس بار، اس حساب سے یہاں محسوس نہیں ہوتی. اور رات میں ماشاءاللہ سے ایسے لگتا ہے یہ علاقہ بہت ٹھنڈا رہتا ہے. صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ درخت ہیں بس. ان پیڑ پودوں کی وجہ سے ہی اس علاقے میں ٹھنڈک رہتی ہے. گرمی کا اتنا احساس نہیں ہوتا یہاں پر. ہاں البتہ آپ اگر مین روڈ پہ آتے ہیں، مین ہائی وے پہ، تو وہاں آپ کو گرمی کا تھوڑا محسوس ہوگی کیونکہ اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، باقاعدہ لو کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے گرمی. اور ایک تو روزہ، اوپر سے گرمی اتنی. بس یہ ہے کہ ٹریول تو کرنا ہے نا لوگوں نے. ٹریول کیے بغیر بھی لوگ نہیں رہ سکتے، تو ٹریول تو کرنا ہے لوگوں نے. یہ یہاں کا امام بارگاہ ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا امام بارگاہ ہے یہاں کا. اب جو ہے گلچن ندی میں انٹر ہوا ہوں، تو یہاں بھی موسم ٹھنڈا رہتا ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے ایک تو. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر بھی پیڑ پودے بہت ہیں. اور اس علاقے میں جو ہے نا ماشاءاللہ سے نہ اسکولس کی کمی ہے اور نہ ہی ہاسپٹلس کی کمی ہے. یہاں پر تعلیمی لحاظ سے بھی بہت، یہاں کی عوام اس چیز سے بہت فائدہ اٹھا رہی ہے کہ یہاں پر ایک تو اسکولس بہت ہیں اور اوپر سے کالجز کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہاں البتہ ادھر یونیورسٹیز نہیں ہیں، یونیورسٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اکثر جو یہاں کی ٹرانسپورٹ ہے یونیورسٹی والے بہت کم لیتے ہیں. تو پھر زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خود کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی یہ یونیورسٹیز کی ٹرانسپورٹ یہاں پر بہت ہی کم ہوتی ہے. باقی یہاں اسکولس اور گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے بنے ہوئے ہیں. تعلیمی لحاظ سے، ان کی اسٹڈی کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے. تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ٹیچرس بھی بہت اچھے ہیں. سب کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن
کچھ ہیں اسکول جو یہاں پر بہت ہی بہترین ہیں اور ایک رینک رکھتے ہیں یہاں پر حدیث میں. باقی میں اپنے بھائی کو لینے پہنچ گیا ہوں، یہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے چھوٹا. تو اب چھوٹے کا ریڈی ہے اور ہم واپس اپنے راستے کو جا رہے ہیں. اب واپسی اسکول جانے کے راستے سے جائیں گے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ جو ہمارا ڈرائیور ہے وہ اس کی گاڑی میں پیچھے سے تیز چلا رہا ہے اور اسی وجہ سے جو احساس ہوا کہ غلطی سے گاڑی چلائی ہے. اور گاڑی جو زیادہ تیز چلا رہا تھا اور بائک بھی زیادہ تیز چلا رہا تھا، اس وجہ سے اور اس وجہ سے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہوئے پھنس گئے. اور یہ ہمارا تھوڑا سا تو اس لیے ہم تھوڑا سا اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے تاکہ ایک طرف گاڑی سامنے کی طرف آتی ہے اور آگے جانے کے بعد آ جاتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح سے اللہ کے جیسے ایکسرسائز اسٹوڈیو والا کے حساب سے انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو ماشاء اللہ سے دیکھیں گے بیچ میں پانی اور کھجور لگی ہوئی ہے اور گھاس آپ کو دکھا رہا ہے. میں جیسے کھڑا ہوں یہاں پہ لفٹ لگا ہے، اس کا جو گیٹ تھا وہ کھلتا ہے. اور جو آج گرمی تھی اصل میں جو گرمی اس بار ہوئی ہے وہ ناقابل برداشت تھی کیونکہ لو چلتی ہے باقاعدہ. جو ہمارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو گھر کے پیچھے اپنے ندی کنارے بیٹھے ہیں میں ان کو سلام کروں گا کیونکہ محنت ہے. بھلے وہ کیسے بھی ہوں لیکن اس بات یہ بات ہم مانتے ہیں نا کہ بھائی ان کی ہمت ہے کہ کس طرح سے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سلوٹ ہے. تو آج ہم افطاری گھر پہ کرنے والے ہیں اور دیکھیں ماشاء اللہ سے میری سسٹر جو ہیں وہ گرما گرم پکوڑے بنا رہی ہیں اور ان کے پکوڑے جو ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے بناتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں. اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گرما گرم پکوڑے لگ رہے ہیں یہاں پر. مجھے تو دیکھ دیکھ کے پانی آ رہا ہے کہیں میں روزہ نہ توڑ بیٹھوں اس کے پیچھے. اب کیونکہ ان کے ہاتھ کے جو پکوڑے ہیں نا وہ لاجواب ہے کیونکہ گھر کی افطاری ہوتی ہے. آپ بھلے کتنی بھی دعوتوں میں چلے جائیں، کتنی بھی افطار پارٹی میں چلے جائیں، لیکن جو مزہ گھر کی افطاری میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ اپنے آنکھوں بنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر امی جو ہیں افطاری پڑوسیوں کے گھر دینے کے لیے ریڈی کر رہی ہیں، ان کی ٹرے بنا رہی ہیں. وہ بھی یہ چھوٹے بھائی کو دیں گی اور وہ پڑوسیوں کے گھر جا کے دے کر آئے گا. وہ بھی امی آپ کے سامنے بنا رہی ہیں ماشاء اللہ سے. وہ کہتے ہیں نا پہلے پڑوسیوں کا کوک ہوتا ہے اس کے بعد تو بھی ادھر امی جو ہیں بنا رہی ہیں تو اب یہ بھیج دیں گی. اور اب یہ جو ہے ہماری افطاری ہو گئی ریڈی آپ کے سامنے اور ہم یہی ہماری افطاری ہے اور ماشاء اللہ سے بہت بہت بہترین قسم سے بناتے ہیں. گھر کی افطاری میں پھر وہی کہوں گا کہ گھر کی افطاری جو ہوتی ہے نا وہ اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. آپ بھلے جتنی بھی افطاریاں کر لیں، جتنی افطار پارٹی میں چلے جائیں، لیکن جو مزہ گھر کی افطاری میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو ہماری افطاری ہو گئی ریڈی، اب ہم کرنے لگے ہیں افطاری. تو تب تک آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ
افطاری کا مزہ تو سب کے ساتھ آتا ہے، اگر آپ سب ساتھ ہیں تو افطاری کا مزہ اور دوگنا ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیے گا، اور اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا۔ میری آج دوسری ویڈیو ہے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اچھی بنے، کیونکہ اب موبائل بھی جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، تو اب ہماری افطاری جو ہے وہ گائز آج ماہ رمضان کا دوسرا دن تھا، اور الحمدللہ کہ وہ بھی آج اچھے سے ہو گیا۔ ابھی افطاری کر کے فارغ ہوا ہوں، اور اس کے ساتھ ابھی تھوڑی سی چہل قدمی کی تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو جائے، کیونکہ سارا دن بھوک پیاس ہوتی ہے تو اس ٹائم اگر کھاتے ہیں تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب میں اپنا ولاگ اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک آپ سے شیئر کرنا ہے کچھ۔ تو میرے ماموں ہیں، ان کی سولر کی دکان ہے، وہ ڈی جی خان میں۔ وہ ان کا اچھا کام ہے سولر والا، اور یہ ہر جگہ کیا ہوا ہے، ان کا کافی نام بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کافی مناسب ریٹ میں بھی دیتے ہیں۔ اب جو جیسے آپ کے سامنے لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہے اس حساب سے، اور ان تو آج کل یہی ہے کہ سولر زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، تو سولر جو ہے تو آپ کو وہاں پر بہت ہی مناسب ریٹ میں سولر مل جائیں گے، اور ہول سیل میں آپ کو مل جائیں گے، بہت ہی ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ وہ آپ ان سے رابطہ کیجیے گا، میں ان کی فیس بک کی جو لنک ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور ساتھ ساتھ ان کا کانٹیکٹ بھی دے دوں گا۔ سمیع الحسن نام ہے ان کا، اور ان کی شاپ کا نام ہے حسن ٹریڈرز اینڈ سولر سسٹم، ڈی جی خان میں ہے یہ۔ میں ان سے لوکیشن اگر مجھے دیں گے تو میں انشاءاللہ ان سے لوکیشن بھی لے لیتا ہوں، اور میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا، اور آپ ایک دفعہ آپ ضرور ان سے ریٹ معلوم کر لیجئے گا۔ امید یہی ہے کہ سب سے کم ہی ملیں گے ریٹ ان کے، تو آپ ان سے بات کر لیجئے گا۔ جن حضرات کو سولر سسٹم لگوانا ہے گھر میں، تو آپ ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا۔ تو میں اپنا ولاگ جو ہے یہاں اینڈ کرتا ہوں، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ کے حکم سے آج دوسرا روزہ بھی اچھے سے ہو گیا ہے، اور جن بھائیوں نے اور میری بہنوں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھ پائے یا رکھا نہیں کوئی مجبوری کے تحت، تو اللہ انہیں آگے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ میں چلتا ہوں ولاگ ایڈٹ کرنے، جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو اب مجھے دیں اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔